بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، یہ پروگرام ہم اس حوالے سے بھی کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا یہ سب سے پہلا پروگرام ہوتا ہے۔ روزانہ جب صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، پاکستان میں بسنے والے شہریوں کے ساتھ، تاکہ وہ سارا دن اس گفتگو کے سحر میں کھوئے رہیں۔ یہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے کہ جس کا سحر زیادہ دیر تک اثرات مرتب کرے، لیکن ایسے موضوعات کا ہم انتخاب کرتے ہیں تاکہ آپ جہاں کہیں بیٹھیں، پاکستان کے یہ بڑے جینون ایشوز ہیں، بڑے اہم موضوعات ہیں، ان پر آپ گفتگو کرتے رہیں، ان پر سوچ وچار کرتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، اور کم از کم آپ کی گفتگو کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں ضرور پیدا ہوں گی جس سے ہم ترقی کے کسی زینے پر اپنا پہلا قدم رکھ سکتے ہیں۔ تو آج بھی ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو نوجوان ہیں ان کی صلاحیتوں کو کوئی تقویت دینے میں، انہیں نمایاں کرنے میں، ان کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہے، اور ہم کبھی اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر ہم کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، حوصلہ شکنی کریں گے، اور اپنے نوجوانوں کو ہم ان کی تھپکی نہیں دیں گے، تو پھر وہ کبھی بھی اس ملک کے لیے کارآمد شہری نہیں بن سکیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے، اور اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو پرِ پرواز کیوں فراہم نہیں کیا جاتا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے انتہائی معزز مہمان سرگودا یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، اور قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے بڑے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مولانا ڈاکٹر قاضی ثاقب الاسلام صاحب۔ یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، درس نظامی کے فارغ ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنوبی کوریا کی گورنمنٹ نے ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اس پر انہیں بیسٹ ریسرچر آف دا ایئر کا ایوارڈ دینے کے لیے ان کو نامزد کیا۔ بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے بڑے اہم مہمان ہیں جناب مجاہد الوی صاحب، یہ ایجوکیشنل ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت شکریہ الوی صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہمارے ہاں اس بات کا رونا تو بہت زیادہ رویا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں صلاحیت نہیں ہے، ہمارے نوجوان، اچھا سوسائٹی کے وہ طبقات بھی جنہوں نے خود کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہوتا، وہ بھی بیٹھتے ہیں تو ان سے جب گفتگو کہتے ہیں نئی نسل تباہ ہو گئی ہے جی، یعنی ان کے پاس بھی نا کوئی گفتگو کرنے کے لیے کوئی مسالہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی نوجوان نسل کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایک قائد صاحب جیسے نوجوان جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ نوجوان بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں، ہم انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، انہیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اپنا جو نوجوان نسل ہے وہی کسی بھی ملک کی جو بقا ہے اور سالمیت ہے اور اس کی جو خوشحالی ہے، اس میں وہ اس کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب جو نوجوانوں کے جو ایشوز ہیں وہ اپنا ظاہر ہے کہ وہ آپ کے معاشرتی، سماجی، اکنامک، یہ تمام اس سے وابستہ ہیں۔ صحیح۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک بڑی ہائیلی پولیٹیسائز سوسائٹی ہے، جس کے اندر جو لوگوں کا فوکس اور ان کی جو پرائرٹی وہ سم ہاؤ جو براڈر پولیٹیکل ایشوز ہیں جن پہ زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے، وہ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ سیکنڈ، یہاں پہ جس طرح نظام ایوالو ہوا ہے، یوتھ کے اوپر یا یوتھ کی جو ایسپریشنز ہیں یا جو ایشوز جس میں وہ انٹرسٹڈ ہیں، ان پہ فوکس اس وقت ہوتا ہے کہ جب نظام جو ہے وہ ڈیموکریٹائزیشن اور فریڈم کی طرف چل رہا ہو۔ صحیح، بالکل، کہ وہاں پہ آپ کی کرٹیکل انکوائری تھنکنگ فلرش کرتی ہے۔ سیکنڈ، یہ الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی ہوتی ہے لیڈرشپ کی، صحیح، کہ وہ کون سی پریورٹیز سیٹ کرتی ہے۔ اگین ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اوور دا ڈیکیڈز اور خاص طور پہ یعنی کچھ عرصہ سے صحیح، ایک ایسی لیڈرشپ آئی ہے کہ جس نے جو یوتھ کا فوکس ہے وہ بجائے کہ جو تعلیم کی طرف ہو اور ایسے کروشل جو ایشوز ہیں جن کی ریزولوشن کے لیے یوتھ کی انپٹ بڑی ضروری ہے، انفارچونیٹلی فوکس ڈائیورٹ کر کے وہ اگین ایک پولرائزڈ پالیٹکس کے اوپر اور بالکل انہیلدی یعنی ایک توجہ جس پہ آپ نے مرکوز کی۔ تو الٹیمیٹلی
پاکستان اگر آگے جائے گا تو اس کی ینگر جنریشن ڈٹرمن کرے گی. صحیح. الٹیمیٹلی اگین جتنی اپرچونٹی آپ یوتھ کو پرووائڈ کریں گے, چاہے آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر کریں, حکومتی سطح کے اوپر کریں, پاکستان کے اندر کریں یا پاکستان کے باہر کریں, اس سے ثاقب تو ایک ایکسیپشن ہے نا. صحیح. کہ یہ ساؤتھ کوریا میں گیا, اس نے محنت کی, وہاں پہ اسٹڈیز کی اور اس نے ایک نیشنل ڈسٹنکشن لی ایک فورن لینڈ کے اندر. یہ ایکسیپشنز آپ کو امریکہ میں, یورپ میں, چائنا کے اندر ہر جگہ ملیں گی. صحیح. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کا نہ تو ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ ایسا یا حکومتی ترجیح ہے. میں اصل میں آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش اور ہندوستان کو. صحیح. اب ظاہر ہے کہ ہمیں کمپیریزن یورپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ تو نہیں کرنا چاہیے. ہم ڈیولپنگ کنٹری اور بڑے مشکل حالات کے اندر ہیں اس وقت. تو آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لو, آپ صرف ان کے ریزروز دیکھ لو, 60 بلین کے لگ بھگ تھے, ابھی 42 پلس ہے. ہندوستان کے یعنی اکنامک کرائسس 30 سال پہلے ہم سے زیادہ برس تھا وہاں پہ, ابھی تقریباً یعنی 600 بلین کے لگ بھگ ان کے, اور 200 بلین جو ہے وہ کون جنریٹ کرتے ہیں؟ ینگر لوگ ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ. صحیح. بالکل. 200 بلین اور ادھر 2 بلین پاکستان. دیکھ رہے ہیں سچ اے لارج کنٹری. ایون آپ پاپولیشن کا بھی کمپیریزن کر رہے ہو تو کلیئرلی آپ کو پتا ہے, یعنی ایک بالکل یہ انڈیکیٹر ہے کہ یہاں پہ جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں یا پریفرنسز ہیں یا لیڈرشپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ یوتھ سینٹرک نہیں رہی. ہمارا تعلیمی مطلب میرا تو ایکسپیرینس سارا ہائر ایجوکیشن سے ہے. ہائر ایجوکیشن میں آپ دیکھ لو کہ آپ اپنا انڈیویجولی تو آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. میں 4-5 سال وہاں پہ رہا ہوں, کافی دفعہ آپ سرگودا یونیورسٹی آئے تھے, ہم نے ان کو ڈفرینٹ قسم کی اپرچونٹیز پرووائڈ کی جس پہ میں بات کر سکتا ہوں بعد میں. تو انڈیویجولی تو آپ آئسولیٹڈ کیسز کر سکتے ہو, لیکن ایک ہولسٹک اپروچ کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں جو اس وقت حکومت ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ایسی پولیٹیکل پارٹیز جن کے پبلک روٹس ہیں, وہ جینوئنلی پبلک انٹرسٹ کو آرٹیکولیٹ کریں گے. اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اپنا اگلے الیکشن کے اندر بھی آگے وہ چلے اور 5-1 سال کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی دے, تاکہ لیڈرشپ کی, حکومت کی, ریاست کی پریفرنس صرف ایک ہو, اور وہ ہے ینگر جنریشن. ینگر جنریشن اور ایجوکیشن کے ساتھ ان کو جڑنا چاہیے. اور بڑی اہم بات ہے کہ اگر آپ کی پالیسیوں کے اندر تسلسل نہیں ہوگا, استحکام نہیں ہوگا, تو پھر آپ سوسائٹی کے کسی بھی سیگمنٹ کو آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. اچھا, میں مولانا ڈاکٹر قاضی ثاقب الاسلام صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ, ٹھیک ہے کچھ سوال بھی میں آپ سے کروں گا, لیکن آپ اپنی کہانی تو ہمیں سنائیں کہ آپ کہاں سے اٹھے, کہاں گئے, کیا کیا کرتے رہے زندگی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے میرا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہے. اچھا. اور میں نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ وہیں سے حاصل کی, مظفر آباد سے حاصل کی. اور پھر اس کے بعد میں انجینئرنگ کے لیے کراچی چلا گیا, اور داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی سے میں نے اپنی الیکٹرانک انجینئرنگ مکمل کی. صحیح. اور دوران تعلیم ایک, جیسا کہ پاکستان ایک مذہبی اسٹیٹ ہے, اور چاہے یونیورسٹیاں ہوں یا مدرسے ہوں, وہاں پر ساتھیوں میں, لوگوں میں ایک مذہبی سوچ ہوتی ہے. تو میرے اندر بھی اسلام کو سیکھنے کی اور اس کی اصل روح کو سیکھنے کی بڑا میرے اندر ایک اشتیاق تھا. تو اس وقت مجھے ایک موقع ملا, اور میرے استاد مفتی سید عدنان کاہل صاحب ہیں, ان سے میں ملا. تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے گائیڈ کیا کہ آپ پورا دین سیکھیں. اور الحمدللہ پھر میں جامعۃ الرشید کراچی ایک بڑا ادارہ ہے, وہاں چلا گیا, اور وہاں الحمدللہ میں نے دین کو سیکھا. کتنا سال آپ وہاں پڑھتے رہے؟ جی, وہاں پہ کلیت الشریعہ کے نام سے ایک پروگرام ہے, 4 سال میں نے وہاں پہ دین کو پڑھا. صحیح. وہاں سے فراغت کے بعد میں اس سوچ میں تھا کہ اب میں آگے مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن الحمدللہ مدارس کے اندر اب ایک رجحان ایسا آ گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جا کے باقاعدہ سے عصری تعلیمی اداروں کے اندر اس علم کو سیکھا جائے. صحیح. اور میں نسٹ آ گیا. نسٹ میں اپنی ایم ایس میں نے شروع کیا الیکٹرانک انجینئرنگ کے اندر. اسی دوران الحمدللہ مجھے ساؤتھ کوریا میں ایک اچھے اسکالرشپ کی آفر ہوئی. اور میں ساؤتھ کوریا چلا گیا, اور وہاں پر میں نے ایم ایس ڈسپلے ٹیکنالوجی کے اندر کیا. یعنی آج کل جو ایل سی ڈی اور او ایل ای ڈی بیسڈ جو ٹیکنالوجی ہے, اس کے اوپر میرا کام ہے. اور اس طریقے سے اسمارٹ ونڈوز جو آج کل دنیا میں متعارف ہو رہی ہیں, اس کے اوپر میں نے کام کیا.
اور اس کے بعد الحمدللہ مجھے سامسنگ اور ایل جی کے کچھ پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کا موقع ملا، اور سیول دارالحکومت ہے ساؤتھ کوریا کا، وہاں پر میں نے جو ایل جی اور سامسنگ کے پروجیکٹس پہ کام کیا، اور اس کے بعد میں جیجو ساؤتھ کوریا چلا گیا، اور وہاں جیجو نیشنل یونیورسٹی سے میں نے سسٹینیبل انرجی میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی ہے۔ صحیح، تو آپ کی جو اچھا یہ تو بڑی آپ نے بات کی سسٹینیبل انرجی پر آپ نے کام کیا، جی پاکستان بھی اسی انرجی کرائسس کا بہت زیادہ سامنا کر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو وہاں ریسرچ کی جی وہ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے میں کوئی آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، یا پاکستان میں کسی ان شعبوں سے ریلیٹڈ لوگوں نے آپ سے کوئی تعاون کے لیے کوئی مطالبہ کیا؟ جی، دراصل دنیا میں اب ٹیکنالوجی بہت فاسٹ ہو چکی ہے، اور دنیا اب جو پرانے سورسز ہیں جیسا کہ پیٹرولیم سے یا کول سے یا پھر ہائیڈرو الیکٹرک سے، وہ اب اس سے باہر نکلنا چاہتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اب اور ایسے ذرائع تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے ہم انرجی کو حاصل کر سکیں۔ اگرچہ میرا جو ٹاپک تھا جو میں نے جس پہ کام کیا وہ انرجی ہارویسٹنگ تھی، اور اسے ٹرائبو الیکٹرک یا پیزو الیکٹرک انرجی ہارویسٹنگ کہتے ہیں۔ یہ فینومینا ایک ایسا فینومینا ہوتا ہے جس میں آپ باڈی کی موومنٹ سے انرجی کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی باڈی کو موو کریں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ کی موومنٹ سے وہ جو آپ کے جو اپریٹس آپ کے باڈی کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اور وہاں سے آپ انرجی لے کے اپنے موبائل چارج کر سکتے ہیں اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں۔ جسم سے آپ موبائل چارج کریں؟ جی، رننگ کر رہا ہوں تو موبائل چارج ہو رہا ہے؟ جی، رننگ کر رہے ہو موبائل چارج کر رہے ہیں، ایل ای ڈیز آپ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رننگ کر رہا ہوں ایسے بھی چل رہا ہو ساتھ؟ ایسا جی، ابھی یہ ظاہر سی بات ہے، یہ ایک ریسرچ کا انیشیل سٹیج ہے۔ اصل میں ریسرچ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریسرچ میں ہم اسی کے اگلے سال یا 2 سال یا 4 سال بعد اس کے ریزلٹس لیں۔ آپ دیکھیں جو ابھی اس وقت موبائل ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ او ایل ای ڈی بیسڈ ٹیکنالوجی ہے، اور اس وقت ساری بڑی کمپنیاں جو آپ کا جو ڈسپلے ہے اس میں او ایل ای ڈی بیسڈ کام کر رہی ہیں، لیکن اس کی ریسرچ کو دیکھیں تو شاید پچھلے 30-40 سال سے ریسرچ ہو رہی ہوگی۔ تو یہ امکان تو ہے بہرحال کہ اگلے 10-12 سال 20 سال بعد جب اس کو کمرشل سکیل میں ہم دیکھیں گے تو اس کا ایک آؤٹ کلاس رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن الحمدللہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور اچھے اس میں چانسز ہیں کہ آگے یہ اچھا کام کرے گی کمرشل لیول پہ۔ صحیح، اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کی خبریں تو بہت عرصے سے پاکستانی اخبارات میں آ رہی تھیں، تو کیا ہوا ایسا کہ پاکستان کی جامعات میں سے کسی نے آپ کو بلایا ہو کہ آپ نے ایک بڑی ڈسٹنکشن حاصل کی وہاں پہ، جی، تو آپ آئیں ہماری یونیورسٹی میں کوئی لیکچر دیں، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ کوئی بات چیت کریں، کوئی ایسا موقع پیش ہے یہاں پہ؟ جی الحمدللہ، جب سے میں پاکستان میں ہوں اور میں مختلف یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دے رہا ہوں، اے جے کے یونیورسٹی میں ابھی، اور پھر راولاکوٹ یونیورسٹی میں نے جانا ہے اگلے ہفتے میں۔ اس طریقے سے پاکستان میں تو ابھی میں نے کسی جگہ نہیں گیا، لیکن میں نے اپلائی کہیں نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ میں جہاں سے گریجویٹ ہوا وہیں پر مجھے کوریا کا ایک پروگرام ہے، اسے برین پول کہا جاتا ہے۔ برین پول کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو اچھا دماغ ہے، اچھے دماغ ہیں ان کو کوریا میں لے کے آتے ہیں اور اچھی آفرز پہ انہیں وہاں پہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس پہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، اور یہ میرا 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، تو میں نے فی الحال اسے جوائن کرنا ہے۔ اور اس کی اور بھی وجوہات ہیں، ظاہر سی بات ہے میرا پہلا جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ اپنا ملک ہے، اس میں کوئی میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی اور ملک میں جا کے ہمیشہ کے لیے رہنا چاہوں گا، لیکن چونکہ وہاں پر ایک کام چل رہا تھا اور اسٹوڈنٹس سے ہمارے ساتھ جو ریسرچ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا، لیکن ارادہ یہ ہے کہ 3 سال کے بعد واپس آ کے میں اپنے ملک کو سر کروں گا۔ بہت زبردست اور بڑی اچھی خواہشات ہیں، بڑی نیک تمنائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں مجاہد صاحب سے بات کرنے میں ذرا آپ سے ہی پوچھوں گا کہ یہ بتائیں کہ یہ برین پول امریکہ میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، یورپ میں ہوتا ہے، کوریا میں ہوتا ہے، یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارا اچھا دماغ یہاں سے تو باہر چلا جاتا ہے، پاکستان میں واپس نہیں آتا۔ لیکن تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا، میں مجاہد علوی صاحب سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا۔ مجاہد صاحب آپ ماشاءاللہ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، اور مجاہد صاحب کا تعلق بھی ایک مدرسے سے ہے، انہوں نے وہاں سے درس نظامی کیا، دینی تعلیم حاصل کی، جامعۃ الکوثر مکتبہ تشیع کا ایک بڑا مدرسہ ہے یہاں اسلام آباد میں۔ تو مجاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ذہن ہے ہمارے مدارس کے اندر بھی اور اسکول کالج اصلی تعلیمی اداروں کے اندر بھی بہت ہی شاندار ہے، لیکن اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو کبھی پرے پرواز فراہم نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں ہر اڑنے والے نوجوان کو پکڑ کے کھینچا جاتا ہے اور اس کو بٹھا دیا جاتا ہے نیچے، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو اسکول میں ٹیچر اور گھروں میں والدین وہ باقاعدہ یہ کہتے ہیں نا، کوئی بچہ اچھی بات کرے گا زیادہ سیاح نہ بن، اور یا زیادہ یہ والی بات بھی کر دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے سقراط بننے کی کوشش نہ کرو۔ حالانکہ ایک بچہ اگر یہ کوشش کر رہا ہے سقراط بننے کی تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، خیر کی بات ہے کہ وہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ اسے اسی وقت ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں کہ نئی سوچ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا،
نئی بات کو قبول نہیں کرنا. اگر کوئی بچہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو تو اس کو فوراً کھینچ دینا ہے اور اسے دبا کے بٹھا دینا. یہ کیوں سوسائٹی کے اندر بڑھ رہی ہیں؟ سبوک سید صاحب، میں ایک واقعے سے اشارہ کروں گا، خصوصاً یہ جہاں پہ آپ نے بات چھوڑی ہے یہیں سے میں اس کو جی ارشاد. ایک دفعہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے ہم فیملی بزرگان کے درمیان، تو انہوں نے کوئی ڈیسیژن لیا اور میں چھوٹا تھا ان سے، تو میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے جو فیصلہ لے لیا ہے، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ کی ایک ورث ہے، نام ہے، تو ایک بچے کی بھی بات سن لیں. صحیح. تو کہتے ہیں آپ بچے ہیں، ہم نے فیصلہ لے لیا، چھوڑ دیں اس بات کو. اسی طرح انداز آپ بچے ہیں، بچے رہیں. بچے رہے. میں نے کہا کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے فیصلے کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہو رہا ہوں، میں ایک چھوٹا سا مشورہ دے رہا ہوں. اگر وہ وزنی لگتا ہے، اگر وہ بات مضبوط لگتی ہے، بات دلیل لگتی ہے، تو آپ لے لیں، نہیں تو آپ مجھے سمجھا دیں کہ بیٹا یہ آپ کی بات اس طرح کی نہیں ہے، ہم نے ڈیسیژن لے لیا. صحیح. میں نے بات کر دی، ڈیسیژن انہوں نے چینج کر دیا اور میری بات کہیں وزنی لگی انہیں. بچوں کے معاملے پہ جو ہمارا بیہیویئر ہے سوسائٹی کے اندر، اصل میں اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے، پوری ایک ہسٹری ہے. صحیح. کہ پبلک پرسیپشن، صحیح. وہ پبلک پرسیپشن صرف میڈیا سے جنریٹ نہیں ہوتی، وہ فیملی انوائرمنٹ سے بھی جنریٹ ہوتی ہے، وہ علاقے سے بھی جنریٹ ہوتی ہے. خواتین کے بارے میں ایک پرسیپشن ہے، بچوں کے بارے میں بچہ ہونے کی پرسیپشن ہے، بڑے ہونے کے بارے میں بڑے ہونے کی پرسیپشن ہے، بزرگوں کے بارے میں بزرگ ہونے کی ایک پرسیپشن ہے. صحیح. کہ بابا جی ہو گئے، اب ان سے بیٹھنے کیا ہے، ان کے ساتھ بات کیا کرنی ہے. نوجوان ہے جی، یہ تو ہیں اسی طرح چل بول ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی کر جاتے ہیں. صحیح. خواتین ہے جی، خواتین کے مسائل ہی ایسے ہیں، ان کو بس بند کر کے رکھا جائے. صحیح. بچے ہیں جی، بچوں کو کیا پتہ ہے چیزوں کا، یہ ابھی اس طرح کا تجربہ ہی نہیں کیا، ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ، ایک بابا جو ہے اس نے 80 سال میں وہ سارے تجربے کر لی ہوں جو ایک بچہ 10 20 30 سال کے اندر کر لیتا ہے. صحیح. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، مثلا ابھی کتنے ہی ایسے بزرگان ہیں جن کو بہت سی ٹیکنالوجی چلانی نہیں آتی، ایجڈ ہیں، بہت بڑے ہیں، ایج کافی ساری ہے، لیکن ان کو کافی ساری چیزوں کا نہیں پتہ. لیکن بچوں کو پتہ ہے، بچے جانتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے ہسٹری کی طرف لے کے جاؤں گا، جامعات اور تدریس گاہوں کی طرف، کہ سوسائٹی کو اصل میں دیا کیا جاتا تھا. ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ یہی مدارس کو ذرا دیکھ لیں. سر کو میں نے دیکھا، سر کی ماشاءاللہ سے بڑا اپریشیٹنگ ایکٹ ہے، اور یہ پروموٹ ہونا چاہیے ہماری جنریشن کے اندر، نوجوانوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر. آپ ذرا مدارس کی اس پاسٹ والے عہد کو دیکھیں اور ہسٹری کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تب مدرسہ ایک تعمیری درسگاہ کہلاتا تھا. تعمیری درسگاہ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی تھی کہ اس میں ہر طرح کی ایجوکیشن دی جاتی تھی. سوشیو ایجوکیشن، اس وقت کی طبی میڈیکل سائنس ایجوکیشن، اس وقت کی سائنٹیفک ایجوکیشن، چاہے وہ سائنس کی جو بھی برانچز اس وقت اویلیبل تھیں یا ان تک ان کے ریسورسز تھے وہ دیتے تھے. وہ چلتا آیا. اب مدرسے سے جو بچہ نکلتا تھا یا مدرسے سے جو طالب علم نکلتا تھا یا جامعہ سے وہ اسٹوڈنٹ نکلتا تھا، وہ باہر جا کر سوشل انجینئر ہوتا تھا، اپنی اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جو اس عہد ساز کے انسان پیدا کرنے والے جامعات تھے ایک دم سے بدلے، سینیریو بدلا، اور وہ جامعات مسلکی ڈومین کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، عقیدتی ڈومین کے گرد گھومنا شروع ہو گئے. اب وہ جو تعمیری درسگاہ ہوا کرتی تھی، جہاں پہ جنرل سٹڈیز ہوتی تھیں، جہاں پہ ہر طرح کی سٹڈیز ہوتی تھیں، ہر طرح کا اسٹوڈنٹ پڑھ کر باہر سوسائٹی کے لیے فروٹفل ہوتا تھا، وہی درسگاہیں کنورٹ ہوئیں اور ایک سمندر سے ایک چھوٹے سے کوزے اور کنویں کی شکل اختیار کر لی انہوں نے. اور جب کنویں کی شکل اختیار کی تو اپنے عقیدے کی ڈومین میں گھومنا شروع کر دیا. اب مناظراتی سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے تعمیراتی تھا، میں تخریب کاری نہیں کہوں گا، اس کو مناظراتی کہوں گا. حق ہے ہر ایک کو اپنے عقیدے کے تحفظ کا، حق ہے ہر ایک کو اپنے عقیدے میں تحقیق کا، لیکن عقیدے کی تحقیق ایک بہت مائنر سا نقطہ ہے. اس کے علاوہ بھی ایک یونیورس ہے، اس یونیورس پر بھی دیکھنے کی ضرورت تھی. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کی 650 آیات ڈائریکٹ کہہ رہی ہیں کہ انظروا الی السماوات والارض، زمین و آسمان کو دیکھو، آیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے میری نشانی ہے. مطلب وہ جو درسگاہ اسلام جو یونیورسل ہونی چاہیے تھی وہ گھوم پھر کے ایک نقطے کے اوپر محدود کر دی گئی. اب دونوں نے بندے دیے. آپ ذرا ادوار کو دیکھ لیں، پاسٹ کے عہد کو دیکھ لیں. ان مدارس نے جہاں پہ تعمیری تعلیم دی جاتی تھی، بڑے بڑے سائنٹسٹ دیے،
بڑے بڑے سوشل ایکٹیوسٹ دیے, عمرانیات کے ماہر دیے, طب کے ماہر دیے, فلکیات کے ماہر دیے, آپ کے نام ہے, پوری ایک لسٹ ہے آپ کے پاس. اور اس کے بعد جب یہ مدرسوں کی ڈومین اور جامعات کی ڈومین چینج ہوئی تو اس کے بعد آپ کو جو کچھ ملا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. افغانستان ہمارے سامنے ہے, پاکستان ہمارے سامنے ہے, پوری دنیا ہمارے سامنے ہے. ہم نے جو کچھ بھگتا, جو کچھ دیکھا, اب نوجوان بھی یہی دو آئینے دیکھ رہا تھا, چشمہ لگایا ہوا تھا, ایک پاسٹ کے عہد کو دیکھ رہا تھا, ایک کرنٹ کے عہد کو دیکھ رہا تھا. ہمارے پاس جو اس وقت سچویشن ہے, آپ کہہ رہے تھے کہ بھی نوجوان کیوں نہیں اب وہ تعمیری نکل رہے, صحیح, یا ان میں اب وہ چیزیں کیوں نہیں دکھائی دے رہی کہ وہ ماہر بن کر نکلیں, وہ ایکسپرٹ بن کر نکلیں, وہ نکلیں تو ان کا برین یہیں پہ یوٹیلائز کیا جا سکے. باہر سے ان کو کوئی آ کر چپ کر کے اچک کے لے جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. یہ برطانیہ کا نام ابھی آپ نے لیا ہے, برطانیہ کی پرسوں ترسوں رپورٹ آئی ہے کہ وہ اس نے فری ویزے کر دیے ہیں ان کے لیے, برین کول کے لیے, کہ بھی آ جاؤ ہم آپ کے لیے فری فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. وہ جو ایک بریلینٹ برین ہے, پوری سوسائٹی میں مکھن ہوتا ہی وہی ہے, پوری سوسائٹی میں مغز ہوتا ہی وہی ہے, مین چیز ہوتی وہی ہے. اگر وہ بھی آپ کی سوسائٹی, کمیونٹی اور آپ کے ملک سے اٹھا لیا جائے گا تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے وہی بچے گا, ایک موب بچے گا, ایک ہجوم بچے گا, ایک دھڑا بچے گا, اور غور و فکر کے بغیر ایک ایسی سوسائٹی پیچھے رہ جائے گی کہ جس کا پھر کوئی مقصد نہیں ہوگا. اور بہت ہی اہم گفتگو کی مجاہد علوی صاحب آپ نے, اور آپ سے ہم اجازت بھی لیں گے, انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین, یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس میں, ہماری جامعات میں جو طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہے, بہت بڑی تعداد ہے ان کی. پاکستان میں 230 سے زیادہ جامعات اس وقت متحرک ہیں, کام کر رہی ہیں, لاکھوں طلبہ اور طالبات وہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح دینی مدارس کے اندر بھی بڑی تعداد ہے جو طلبہ کی بھی اور طالبات کی بھی جو وہاں پر زیر تعلیم ہیں. اور یہاں جو مدرسے کا طالب علم ہے, یونیورسٹی کا طالب علم ہے, وہ خود ان باتوں کو فیل کر رہا ہے کہ جو کچھ اسے پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, وہ شاید زمانے کی ضرورتوں کے مطابق نہیں ہیں. اور وہ اس لیے مختلف جگہوں پر اور مختلف جو تعمیراتی کام ہیں اس کے اندر وہ اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سوچ جو آج سے پہلے کسی ضد کی وجہ سے, کسی انا کی وجہ سے دونوں طرف آگے نہیں بڑھ رہی تھی, اب ماشاءاللہ وہ جو رکاوٹیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہمارا نوجوان اپنا پوری دنیا میں ایک قابل ذکر کردار ادا کر رہا ہے. میں ڈاکٹر اشتیاق صاحب آپ سے معلوم کروں گا, آپ وقفے سے پہلے بات ہوئی تھی, قاضی ثاقب الاسلام صاحب نے بتایا کہ برین پول وہاں پہ جنوبی کوریا میں پوری دنیا سے اچھا دماغ جو ہے اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں سے اچھا دماغ اٹھ کے یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے, وہاں برین پول ہو رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری, آپ سرگودا یونیورسٹی میں تھے, آپ نے ذکر کیا کئی بار ہمیں وہاں پر آنا ہوا, پوری یونیورسٹی کا آپ نے رنگ روپ بدل کے رکھ دیا, کئی جامعات اور میں بھی وہاں پر. لیکن بات وہ یہ ہے کہ وہ ایک فرد ہے, وہ ایک فرد وہاں پر جاتا ہے, وہ اس کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے, اس دوران وہ اپنا کام کر جاتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد وہی, یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, بندہ سویا ہوا ہے نا, اسے پانی کے قطرے چھینٹے مار کے جگایا جاتا ہے, اور جو ہی وہ جاگ جاتا ہے تو پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے, وہ دوبارہ سو جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اپنا وہ تو تقریباً آدھی دہائی جو ہے ہم نے کافی کام کیا ہے وہاں پہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں, اور خاص طور پہ جو اپرچونٹی ہم نے ایکسٹینڈ کیا یوتھ کو. لیکن پاکستان میں جو پیٹرن ہے وہی پرسسٹ کرتا ہے, تو سال میں سارا بیڑا غرق ہو گیا ادھر. ٹھیک, اب جہاں تک برین پول کی ہے سبوک, دیکھیں ہمیں یعنی ایک تو تھوڑا سا ایک قسم کا ریجیکشنسٹ ایک ایٹیچیوڈ ہے نا, اپولوجیٹک بھی ہوتے ہیں سم ٹائم ہم, کہ بھائی یہ گلوبلائزیشن کا ایرا ہے. صحیح, اس میں نہ تو ہمیں کسی چیز کو مذہب کے پیرائے کے اندر ڈیفائن کرنا چاہیے, نہ ہی پیٹریوٹزم یا پاکستانیت میں کرنا چاہیے. صحیح, اگر کوئی ساؤتھ کوریا میں کام کر رہا ہے تو بلکہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے مزید یہاں سے لوگ جائیں, صحیح, مزید یورپ کے اندر جائیں, انگلینڈ کے اندر جائیں, امریکہ کے اندر جائیں. بیکاز آپ کمپیریٹیولی دیکھ لو نا کہ یہاں سے بہت کم لوگ ہیں جو کہ آپ کو امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں ملیں گے. ہندوستان یا ایون بنگلہ دیش سے آپ کو کافی ساری فیکلٹی مل جائے گی. تو اس ایرا میں یہ بات کرنی کہ نہیں جی 3 سال بعد, جیسے یہ اپنا کہہ رہے تھے کہ جی میں نے واپس آنا ہے, نہیں,
آپ وہاں پہ رہیں, میک یور نیم. ایز اے پاکستانی آپ کو ہر نک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ کے اندر آپ نے کانکر کرنی ہے دنیا. یہ ٹائم وہ نہیں ہے کہ جس کے اندر پاکستان ایک آئسولیٹڈ ایک جگہ ہے کہ آپ نے صرف برین کو اسی کے ساتھ ڈیفائن کرنا ہے. برین ڈرین کا کانسیپٹ بھی پرانا ہو گیا. تو اس میں آپ سعودی عربیہ میں رہ کے, ساؤتھ کوریا میں رہ کے, انگلینڈ میں رہ کے, وہ بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوں گے آپ, صحیح, کیونکہ گلوبلائزیشن نے دنیا کو اکٹھا کر دیا. تو ایون ادروائز بھی یوتھ کو جو ہمیں سبق دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جو اپنی نیرو آئیڈینٹیٹیز ہیں, جو سم ٹائم ایتھنک ہوتی ہیں, ریلیجیس ہیں, جیوگرافیکل ہیں, ان سے تھوڑا سا آگے جائیں, اپنے آپ کو ایک گلوبل سٹیزن سمجھیں, اور جس میں باؤنڈریز ڈو ناٹ میٹر اینی مور. تو نالج جو ہے وہ شیئرڈ نالج ہے, یونیورسل نالج ہے. سیکنڈ بات ہے جو مذہب کے ساتھ لنک اپ کرنا ہے. اب درس نظامی آئی ول ایگری ود ہم, صحیح, وہ اس لیے ایگری کروں گا کہ درس نظامی آپ نے بھی کیا ہوا ہے, اور آئی بلیو کہ اس کے اندر صرف ریلیجیس میں نے نہیں کیا ہوا, یہ ماریں گے سارے مجھے, نہیں کیا ہوا آپ نے. نہیں. تو اینی ہاؤ اس کے اندر آئی بلیو کہ جو ایک جو اسپین ہے وہ کافی وائڈ ہے, یو نو, یہ صرف لمیٹڈ ٹو ریلیجیس لرننگ نہیں ہے. تو وہ آپ کی اسٹرانگ بیس کے ساتھ آپ آگے جاتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت وہ سائنٹیفک نالج کے اوپر انہوں نے ایکسیل کیا ہے نا, کہ جو سکرینز ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیمسنگ یا ایل جی کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ کیا, اور ایک بہت اچھا انہوں نے ابھی بتا رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے, ساؤتھ کوریا کا بڑا ایک خوبصورت جزیرہ ہے کہ جہاں پہ یہ یونیورسٹی کے اندر ان کی امپلائمنٹ ہے. تو ہی شوڈ میک اے ڈفرینس. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں کچھ ہو نہیں رہا. صحیح, پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے. مثلاً ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو پچھلے 3 سال کے اندر ریفارمز ہوئی ہیں وہ پریسائزلی وہی ہیں کہ جو یوتھ کو اس وقت ریکوائرڈ ہے. اچھا, اس کے اندر آپ کا جو یعنی جو نالج ہے وہ بیسیکلی فیکٹس کے اوپر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو آپ کسی میٹافزیکل یا دوسری چیز سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ فیکچوئل ہے, ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو انکوائری کے لیے فریڈم ایک ریکوائرڈ ہوتی ہے. ساتھ میں کچھ سکلز ہیں. اب اس جو ریفارمز ہائر ایجوکیشن کی ہوئی ہیں اور ابھی وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں بہت ساری, کہ جس کے اندر انڈر گریڈ پروگرام ہے 4 سال کا, جس میں صرف پڑھائی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر لیڈرشپ, کمیونیکیشن, آئی ٹی سکلز, یہ جو اپنا آپ کی ڈیبیٹنگ سکلز, جو آپ کی ایکسٹرا کوریکولر, اینڈ پلس دوسری جو ان ایڈیشن ٹو ایجوکیشن وہ پورا 4 سال کا پروگرام ہے. ساتھ میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری یوتھ جو ہے آپ کی وہ ہائر ایجوکیشن لے. ان کو 2 سال پڑھ کے ایک سکل ایکوائرڈ کر کے جو بے بہا سکلز ہیں, اور اسی وقت انہوں نے نالج اکانومی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور باقی جہاں تک سبوک ریسرچ کی بات ہے نا, دیکھیں نا ان کی ایک ریسرچ اکمپلشمنٹ, ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اس کو نمبر 1 یعنی کوریا کے اندر, اٹس اے گریٹ تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. لیکن یہاں پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے, یعنی ہزاروں کی تعداد میں ڈفرینٹ سبجیکٹس کے اوپر ریسرچ کیا. وہ سارے این آر پی یو پروجیکٹس یعنی سٹور روم کے اندر میرے خیال میں ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیز میں ریسرچ پیدا ہوتی ہے, یہیں جوان ہوتی ہے اور یہیں مر کے یہیں دفن ہو جاتی ہے, کوآرڈینیشن نہیں ہے. دیکھیں نا اس میں ایچ ای سی کے اندر بے مہار ریسرچ پروجیکٹس پڑے ہوئے, کمپلیٹ ہوئے ہوئے, یعنی بڑے ٹاپکس کے اوپر ہیں. اس کے بعد اس انسٹیٹیوشن سے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کچھ پک کیا کہ نہیں. سو دیر از اے لیک آف کوآرڈینیشن. اٹ از ناٹ دیٹ ریسرچ از ناٹ اکرنگ. سیکنڈ یہ ہے کہ ریسرچ ایسی ہونی چاہیے جو سوسائٹی کے جو اکنامک, سوشل اور جو دوسرے ایشوز ہیں ان کو سالو کرے. یعنی جو پریکٹیکل ریسرچ ہے نا, جو یوزفل ریسرچ ہے, اس کا صرف فقدان ہے. وہ پارٹلی اس لیے بھی ہے کہ تھیوریٹیکل تو آپ نے کر کے رکھ دیا, لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے جو ریلیونٹ حکومتی ادارے ہیں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. سو ایک چیز ہمیں ایکنالج کرنی چاہیے کہ یہ جو برین ڈرین والا مسئلہ ہے نا, اس کو لمٹ نہ کرو. پاکستان کے تحت ہزاروں لاکھوں لوگ جائیں یہاں سے,
پوری دنیا میں اپنا جائیں صحیح، لیکن وہاں سے بھی کوئی ادھر آیا نا، ادھر سے کوئی آتا نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھو آپ نے دیکھ لیا نا کووڈ میں کیا ٹرانزیشن آئی ہے دنیا میں، کہ ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں بڑی کوئک فلائٹ ہوئی ہے ہماری. ڈیجیٹل کے اندر یہ ساری چیزیں فزیکل لوکیشن بالکل زیرو ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی بندہ لاس اینجلس میں بیٹھا بھی اپنا کوئی مارکا مار رہا ہے نا، وہ بیسیکلی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بیٹھ کے وہ وہی کام کر سکتا ہے جو اسلام آباد میں کرے گا. تو کم از کم ہمیں تھوڑا سا یہ جو پرانے جو ہے نا چیزیں کہ جی اب وہ فلاں پول آ گیا، بھئی پول یہ اب یہاں سے سینکڑوں لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے، مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اسکالرشپ لے کے گئے. ایبسکونڈرز ہیں کافی ساروں کی، 400-500 کی لسٹ ہے. اچھا، میرا اوپینین اس پہ یہ ہوگا کہ بھی جو اگر انہوں نے بانڈ سائن کیا ہے نا تو اس کی جو اماؤنٹ وہ ری پے کر دیں، لیکن جہاں تک وہ اس ویسٹرن یونیورسٹی جہاں پہ وہ اس وقت پڑھا رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اپنا یعنی جو ہورائزن ہے نا اس کو تھوڑا سا براڈن کریں، تھوڑا سا فلیکسیبل کریں اور اس کو گلوبلسٹ ٹرمینالوجی میں دیکھیں، وہ زیادہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑا سا میں ایک سوال بعد میں آپ سے یہ بھی کروں گا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ نے جس نقطہ نظر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے باہر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کر وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت ہی کر رہے ہوں گے اور وہ اچھی انوائرمنٹ میں کر رہے ہوں گے. آپ نے بتایا وہ بڑے اچھے جزیرے کے اندر، لازمی جب اچھی انوائرمنٹ میں رہیں گے تو ریسرچ بھی اچھی ہوگی، اس پر امپیکٹ پڑتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں سے تو سارے باہر جا رہے ہیں لیکن ادھر سے کوئی یہاں پر نہیں آ رہا کہ جو ہماری یونیورسٹیز میں آ کے پڑھائے، ہماری یونیورسٹیز میں آ کے کوئی انٹریکٹ کرے تاکہ ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہوں. کیونکہ ہر بچے کو زمانہ طالب علم میں ایک ہیرو چاہیے ہوتا ہے جس کو فالو کرتا ہے، جس کے پیچھے چلتا ہے، یا اس کو بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ بیٹا آپ نے اس طرف جانا ہے. اس ٹریک پہ اس کو لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے، پیرنٹس کی صورت میں ہو، ٹیچر کی صورت میں ہو. تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی، سب لوگ یہاں سے نکلتے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ نے کہ وہاں سے کوئی نہیں آ رہا. اب یعنی کوئی تقریباً 400 کے لگ بھگ ہم نے فیکلٹی پروموٹ کی یا ریکروٹ کی. صحیح. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز وغیرہ باہر سے کیے ہیں، انگلینڈ سے بھی کیے ہیں، یورپ سے بھی کیے ہیں، چائنا سے کافی مقدار میں لوگ آتے ہیں. خاص طور پہ چونکہ ہمارا ایک نیش تھی ایگریکلچر کے اندر، تو ایگریکلچر میں میری یونیورسٹی جو یعنی جو میں نے لیڈ کی ہے وہاں پہ اس وقت تقریباً 61 لوگ جو ہیں وہ یا پی ایچ ڈی کر رہے تھے یا دوسری ایجوکیشن صرف ایگریکلچر کے اندر. صحیح. اچھا. ان کا ظاہر ہے واٹس ایپ گروپ بنا ہوا تھا، تو جو بھی وہاں سے واپس آتا تھا تو ہم انکریج کرتے تھے ان کو. صحیح. تو یہ نہیں ہے کہ لوگ واپس نہیں آ رہے، لوگ واپس آتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. تو کافی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنا ایکنالج نہیں کرتے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا اور 3 پروفیسر جو تھے انہیں وہاں پر وہ تو دیکھیں نا ہمارا دیکھو وہ پورا کیونکہ 5واں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہم اپنی یونیورسٹی میں لے کے آئے بڑی مشکل سے. جی جی. تو یہ جو سیکیورٹی ہے خاص طور پہ ٹیچرز جو ہے وہ صرف اپنا تعلیم دینے آئے ہیں، تو اس طرح کا تو نہیں آپ کرے کوئی جسٹیفیکیشن ٹیررزم کی ویسے بھی نہیں ہے. یا پورا لاؤ لشکر چلتا ہے تو ان کی حفاظت کرنا یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ ہمارے نوجوانوں تک یہ بات ضرور پہنچے کہ تعلیم کا جو شعبہ ہے اسے تعلیم تک ہی محدود رکھا جائے، کیونکہ ہماری جامعات میں طلبہ تنظیموں کا کردار بھی بڑا خوفناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو طلبہ تنظیمیں ہیں وہ جو یونیورسٹی کی ایجوکیشن انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ایک بہت برا اثرات جو ہم ڈالتی ہیں. اس پہ ابھی آرگو کر دوں یا بعد میں؟ اس میں بعد میں کرتے ہیں اس میں ہم بعد میں کرتے ہیں. اچھا ثاقب صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان کے مدرسے میں بھی پڑھا، پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھا اور باہر کی یونیورسٹی میں پڑھا. تینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کوئی حل بتائیں گے؟ فرق کیا ہے پہلے یہ بتائیں، اور دوسرے بتائیں کہ ہماری یونیورسٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے. بہت عام سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ایک براڈ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے. ایک بات میں اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دیکھیے ساؤتھ کوریا اس وقت انوویشن میں دنیا میں پہلے یا دوسرے نمبر پہ آتا ہے. آپ کی موبائل ٹیکنالوجی میں سامسنگ ہے، ایل جی ہے، ہونڈائے ہے، کیا ہے، جو بھی آپ بڑے نام لیتے ہیں اس وقت اپنے ملک کے اندر، تو اس کی پروڈکشن یا اس کی انوویشن ساری وہاں سے ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. اور یہ انوویشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ کر کے بیٹھ کے تو اس پہ، بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر اس کو اپڈیٹ نہ کریں تو ٹیکنالوجی تو ظاہر ہے وہ فلاپ ہو جائے گی. دیکھیے جہاں تک بات ہے ہمارے ملک کی آبادی کوئی 22 کروڑ سے زیادہ ہے، 22.5 کروڑ یا 23 کروڑ آبادی کہا جاتا ہے. ساؤتھ کوریا کی آبادی 4.5 کروڑ آبادی ہے.
اور وہاں کی ایجوکیشن ریشو اس وقت تقریباً 100% ہے، اور وہاں پر ایک یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈیز کی ایک لمبی تعداد ہے جو ہر سیمسٹر میں گریجویٹ ہوتی ہے. پاکستان سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی اپنی ایجوکیشن کے بعد اتنے بڑے ملک میں جہاں پی ایچ ڈیز نہ ہونے کے برابر ہیں ہمیں جابس کے مسئلے پیش آتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں جابس ہمارے لیے اوپن ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کنٹری ریسرچ اینڈ انوویشن کے اوپر کھڑا ہے. صحیح. اور ان کو ضرورت ہے تو ہمیں بلا رہے ہیں، ورنہ ظاہر سی بات ہے ہر ملک اپنی عوام کو پرائرٹی دیتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ دوسرے ملکوں میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ دراصل ٹھیک ہے انسانیت کی خدمت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس ملک کا انٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ اس ملک میں جا کے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہوتے ہیں. اس ملک میں ریسرچ انوویشن انڈسٹری وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کیا حالت. اب میں آپ نے جو بات کی اس کو میں اس طرف لے کے آؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ پی ایچ ڈیز کے بعد یہاں نہیں آتی، اور میں اس آج کی گفتگو میں ان ینگسٹرز ان پی ایچ ڈیز کی نمائندگی کر رہا ہوں گا جو یہاں آ کر جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں. دیکھیے ساؤتھ کوریا کے اندر ہم اپنی لیب میں بیٹھ کے اپنا ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ریسرچ میں سب سے اہم چیز آپ کا فوکس ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کوئی دوسرا کام نہ کر رہے ہوں، بلکہ پورے طریقے سے کئی ہفتے لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، آپ کسی ایک پرابلم کو ریزالو کرنے میں اپنی پوری کیپیسٹی اپنی پوری توجہ صرف کریں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ریسرچرز کو ہوتا ہے، اب دیکھیں ایک ریسرچر وہاں پر بہت جلدی اچھا گروم کر رہا ہے اور اس کو پورے مواقع میسر ہیں اور وہ دنیا میں اپنا نام بھی بنا رہا ہے. میں مثال آپ کو دوں، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر خان محمد، ان کو پچھلے ہفتے یعنی کوئی شاید ایک ہفتے کی بات ہے کوریا میں ریسرچ نوبل کینڈیڈیٹ ایوارڈ دیا گیا، بیسٹ ریسرچ نوبل کینڈیڈیٹ. اب اس ایوارڈ کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی پاکستانی یہ پاکستانی ہے، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں، کوئی 30 سال کے اباؤٹ ان کی عمر ہوگی. اب دیکھیں وہ ملک ان کو کیسے پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ اس ایوارڈ کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہے، اور دوسرا نوبل پرائز کی ٹیم کو متوجہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مزید جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرنا ہے. یہ ایوارڈ اور پھر ان کی سائٹیشنز آپ دیکھیں، ریسرچ میں سب سے امپورٹنٹ سائٹیشنز ہوتی ہے. اب ایک 30 سال کا نوجوان کی سائٹیشن 9560 سائٹیشنز ہیں جو عام طور پر پروفیسر پوری زندگی لگا کر نہیں حاصل کر سکتے. یہ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ ملک میں نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ یہاں آ کے سب سے زیادہ جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ایک تو کلیریکل کامز ہیں. ایک ریسرچر کا کیا کام ہے کہ وہ اپنی سیلری کی سلپیں اٹھا کے ایک بینک میں گھومے، دوسرے بینک میں جائے، وہاں کلرکس ان کے ساتھ برے رویے سے بات کریں، اور کلرک وہاں پر اتھارٹی ہوں، اور وہ ریسرچر جو یونیورسٹیز بیسیکلی ریسرچرز کا ادارہ ہے، اور وہاں جو ہے وہ آپ کی جو کلرک اس کو ڈیل کر رہے ہوں اور وہ اس کے اوپر بیٹھے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ انوائرمنٹ ہے. ریسرچ انوائرمنٹ جب آپ تک ریسرچر کو نہیں دیں گے، جب تک آپ اس وقت تک وہاں اس سے کوئی امید رکھنا کہ وہ اچھا کام کرے گا، وہ کیسے کر سکے گا. اور یہاں پر تو یہ حالت ہے جی پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر، یہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس طرح نہیں جس طرح ریسرچر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. چونکہ ریسرچر کا سب سے بڑا یعنی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھے کہ آج کیا کام ہوا ہے اور میں نے آگے کیا کام کرنا ہے. چونکہ ریسرچر آج سے پچھلا 10 سال کا کام تو نہیں کرے گا، وہ تو اس سے آگے سٹارٹ کرے گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم سال بھی لگا لیتے ہیں، لیکن وہ کام ہمارے پبلش ہونے سے پہلے پبلش ہو جاتا ہے. عمار خان یاسر صاحب، آپ مجھے بتائیں، آپ خود بھی ماشاءاللہ درس نظامی کے فارغ ہیں اور سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی آپ چلا رہے ہیں. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو بہت ہی کم ان کو ٹائم دیتا ہے، تو آپ لوگ ان کو پروموٹ کرنے کے لیے سوسائٹی میں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں، مدارس کے طلبہ آپ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو وہاں پر آپ ان کو کیوں ترجیح نہیں دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبوق بھائی، بڑا اہم سوال ہے. مین اسٹریم میڈیا ان کو ٹائم کیوں نہیں دیتا؟ آپ ماشاءاللہ پچھلے کئی سالوں سے مین اسٹریم میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کمرشل ماڈل پہ کھڑا ہے. ان کو صرف وہ چیز چاہیے جس میں مسالہ ہو، تڑکا ہو، کچھ نوک جھونک ہو، کچھ جملے ادھر سے اچھالے جائیں، کچھ ادھر سے اچھالے جائیں. بالکل یہ ایسا ہی ہے، لوگ بھی یہ دیکھنا پسند کرتے ہیں نا. لیکن لوگ آج ٹیکنالوجی کو دیکھنا پسند کرنے لگ جائیں، اس طرح کے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو دیکھنا پسند کرنے لگ جائیں، تو میڈیا انہی کو آگے لے کے آئے گا. بالکل آپ کی بات 100% بجا ہے کہ ہماری قوم کا مزاج مسالہ، تڑکا، یہ چیزیں دیکھنا ہے، تو اس لیے میڈیا ان کو وہی چیزیں دکھاتا ہے. البتہ جب سے ڈیجیٹل دور آیا ہے اس وقت سے یوٹیوبرز جو نئے آئے ہیں اور ویب چینلز بنے ہیں، اس کی وجہ سے کسی حد تک ایسا جو ٹیلنٹ ہے پاکستان کا، وہ کم از کم اس کو اپریسیشن مل رہی ہے پاکستان کے اندر. اور یہ بات بھی ایک بڑی ہوتی ہے کہ ایک بندہ جنوبی کوریا کے اندر جہاں اسے کوئی نہیں جانتا، وہاں وہ چاہے جتنے مرضی ایوارڈز لے لے، ایک
जो इज्जत बंदा चाहता है अपने मुल्क के अंदर, जहाँ पे उसे लोग जहाँ जानते उसके जानने वाले जहाँ उसके जानने वाले हैं, जहाँ उसके बाप को जानने वाले हैं कि जी मेरे वालिद का सर फख्र से बुलंद होगा, वहाँ पे उसको वैसी पजीराई नहीं मिलती। तो मैं इसमें आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने डॉक्टर साहब को बुलाया, और आइंदा भी ये इधर ही हैं, आप इनसे फ़ायदा उठाना चाहें नहीं, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसे ज़रूर होना इस तरह के चाहिए। प्रोग्राम जो हैं बड़े अहम हैं और लाजमी डॉक्टर साहब, क्योंकि गुफ्तगू हमारी हम चाहते हैं कि ये तफसील के साथ हो, लेकिन आखिर में एक घंटी बजती है ना कि आपका वक्त ख़त्म हो गया। जब काम की बात शुरू होती है तो वो प्रोड्यूसर साहब कहते हैं कि भाई टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक साहब आपका, डॉक्टर काजी साकिबुल इस्लाम साहब आपका, अमार खान यासिर साहब आपका। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की कि हमारे जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो उन्हें कोई पहचानता नहीं है, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर वो ऐसे नुमायाँ और शानदार कारनामे सर अंजाम देते हैं कि उन मुल्कों की हुकूमतें उन्हें बुला बुला के वाड़ देती हैं। आज मुझे, आपको और पूरी कौम को सिर्फ अपना ये जो बटन है ऊपर वाला, इसे खोल कर अपने गिरबान में एक दफ़ा झांकना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि हमारे नौजवान हमारे मुल्क में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करते। पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो उनकी तख्लीक को, उनकी सलाहियत को वो बिल्कुल पर लग जाते हैं और वो पूरी दुनिया में अपना नाम और अपना मकाम बना देते हैं। हमारे टैक्सी ड्राइवरों के बच्चे मेयर बन जाते हैं, हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं पूरी दुनिया में बड़ा शानदार और नुमायाँ किरदार वहाँ पर वो प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं करते? ये सवाल मैं आपकी खिदमत में छोड़ के जा रहा हूँ। अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी।